ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیسپریٹ آج بہت زیادہ غصے میں بہت زیادہ، اور ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آرمی چیف صرف اور صرف انہیں تعینات کرنا چاہیے، نہ کوئی الیکشن میں ان کو دلچسپی ہے نہ کسی اور چیز میں. تو آپ گورنمنٹ سے درخواست کریں کہ صرف اس فیسلٹی کو آپ تک محدود کر دیں. صاحب بہت شکریہ، آپ نے جو ابتدائیہ دیا میں نے سنا. دیکھیں جب سے یہ تحریک چلی ہے، یہ تحریک حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اور حقیقی آزادی کا مطلب ہے کہ ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے. اس کے مختلف فیزز ہیں. آج کا پولیٹیکل ایشو یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب سے مشورہ کرنے گئے بقول حکومت کے بیان کے کہ آرمی چیف کون ہونا چاہیے. آپ کے ملک کی اخلاقیات، آپ کے ملک کا کوئی ایک دنیا میں کوئی مقام ہے. ایک آدمی جس کو عدالت نے سزا دی ہے اور وہ عدالت سے 4 لوگوں کی لسٹ میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں. آپ میرے والی بات پورے پاکستان سے مشورہ کر لیں سر، تب بھی اپوائنٹنگ اتھارٹی سے پرائم منسٹر نہیں. میں آپ ہر چیز کے 2 پہلو ہیں نا، ایک اس کا اخلاقی پہلو بھی ہے نا. تو کیا ایک ایسا آدمی جو سزا یافتہ ہے اس ملک کی عدلیہ سے، اور عدلیہ کو مطلوب ہے اور عدلیہ سے مفرور ہے، عدلیہ نے اس کو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، اور خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ ملک کی تقدیر کے فیصلے کریں گے. کیا آپ کا ضمیر مانتا ہے کہ پاکستان کا جیسا بھی قانون ہے، جیسا بھی آپ اس کی تشریح کریں، قانون کے مطابق ایک سزا یافتہ بندہ بیٹھ کے ملک کے سب سے بڑے سب سے اہم ادارے کے فیصلے میں اگر اس کی مداخلت ہے تو عمران خان صاحب نے کون سا کوئی اس کے راستے میں، عمران خان صاحب نے بھی اپنا نیریٹو دیا، آپ کو اپنا موقف دیا. جہانگیر ترین صاحب یاد ہیں آپ کو؟ عدالت نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا. جی جی ٹھیک ہے، سزا یافتہ تھے وہ بھی، یعنی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے. لیکن جب آپ کی گورنمنٹ بنی، وہ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھتے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے تھے، انہوں نے زراعت کی پوری پالیسی بنائی اور وہ ٹھیک ٹھاک کام کرتے تھے. اچھا، آپ کا خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی سزا اور میاں نواز صاحب کی سزا برابر ہے؟ نہیں، اگر عمران خان صاحب جہانگیر ترین سے مشورہ کر سکتے ہیں تو شہباز شریف نواز شریف سے بھی. کب آپ نے کہا کہ میں نے مشورہ کر کے آرمی چیف لگانا ہے؟ سر میں وہی کہہ رہا ہوں سر، ایشو آرمی چیف ہے سر. نہیں، آج کا ایشو آرمی چیف ہے. اور جب ہمارا کوئی وزیر اعظم جا کے نواز شریف لندن میں جا کے ملتا ہے، ہدایت لیتا ہے، بالکل ہمارے ملک کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے اس سے کہ آپ تو یہاں پہ ختم کر دیں نا، عدالتیں ختم کر دیں، جیلیں ختم کر دیں، قانون ختم کر دیں. جب ایک ملک کی اعلیٰ عدلیہ، 2 باتیں ہیں، ایک ہے ان کو نااہل کرنا کہ وہ فیصلے نہیں کر سکتے، دوسرا ہے کہ ان کو ایک کرپشن کے کیس میں سزا ہوئی ہے اور اس سزا میں وہ عدالت سے 8 ہفتوں کی چھٹی لے کر گئے تھے اور پھر بھاگ گئے. ایسے بندے کو آپ رشید صاحب کیونکہ تجربہ کار ہیں، 6 انہوں نے آرمی چیف لگائے ہیں، تو اتنے تجربے کے بعد اگر وہ مشورہ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی آرمی چیف لگایا نہیں، زیادہ تجربہ نہیں آپ کو. میرا آپ کو ایک مشورہ ہے، آرمی چیف کی تعیناتی یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، اور یہ آئین اور قانون آپ نے بھی یہی کہا اس کے مطابق ہونی چاہیے، اسی کے مطابق ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ہر ٹاک شو کی زینت بنانا، اس کو متنازع کرنا، یہ آپ بھی مہربانی کریں. سر مریم صاحبہ نے مہربانی کریں. سر آپ مریم صاحبہ کو سمجھائیں کہ وہ مہربانی کریں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ٹویٹس نہ کیا کریں. مجھے آپ بتائیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. خرم دستگیر صاحب نے بات کر کے چپ کر گئے نا، ہم نے بتا دیا، میں نے وہی بات ٹویٹ کیا. سر آپ اس آرمی چیف کی تعیناتی سے اور کیا نکالنا چاہ رہے ہیں مجھے آپ بتائیں. جب آپ کے لیڈر پبلکلی بات کر رہے ہیں، جبکہ پبلکلی بات نہیں کرنی چاہیے، پبلکلی کر دی نا، بتا دی جو ہم نے کرنا تھا بس، یا کریں گے ٹھیک ہو اس کو بتا. ویسے یہ فرمائیے کیا بال کی کھال آپ اتار رہے ہیں؟ تجربہ جو اس کا وہ ایک عربی کی کہاوت ہے کہ اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو تو کسی سمجھدار آدمی سے نہ کرے، تجربہ کار سے کریں. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا 6 بار کیونکہ آرمی چیف تعینات کر چکے ہیں، اور ان کا آپ کے بارے میں خیال ہے کیونکہ آپ کو تجربہ نہیں ہے، لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کر سکیں اور یہ کرنا. یہ تو کر نہیں سکتے، آئینی طور پہ نہیں کر سکتے. میں آئین کی بات 2-3 باتیں میں وضاحت. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہم نے کچھ تضحیک امیز گفتگو کی ہے، تو مجھے بتا دیں. میں آپ کی وضاحت کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں آئین اور قانون میں ہم سب برابر ہیں کہ نہیں برابر ہیں؟ اگر میاں صاحب نے جب عدالت سے ضمانت لے کے وہ گئے تو واپس نہیں آئے، میں اگلی بات کر رہا ہوں، عدالت نے ان کو کیا ڈکلیئر کیا؟ مفرور کیا نا، غلط بات ہے، اشتہاری کیا نا، غلط بات ہے، مجھے بتا دیں. اچھا یہ انہوں نے ایک اور بات کی، اگر انہوں نے کوئی غلط کی ہوتی تو بیٹے کے اقامے، میرے بھائی بیٹے کے اقامے پر ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، جبکہ جو اگلی بات کرنے پہلے بھی پروگرام میں کہا صاحب، یہ تو آپ اپنی پوری بات کر کے میری بات
نا ایک منٹ مجھے بات مکمل کریں، سوال پھر آپ بولیے سوال کر رہا گا نا سوال نہ کریں. میں بیٹے کی بنگلہ طرف دیش کا پرائم منسٹر اس بات پہ ڈسکوالیفائی ہو جائے کہ اس کے پاسپورٹ پہ دبئی کا ویزا لگا ہے، آپ کیا کہیں گے اس ملک کو؟ اب اس میں بات کرتا سسٹم ہوں. کو کیا کہیں گے؟ ایک ان کو سمجھانا یہ ہے کہ میاں صاحب کو 2 سزائیں ہوئی ہیں. ایک وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اپنے اثاثے چھپانے پہ، ایک ان کو کرپشن کے کیس میں نیب سے میرے بھائی سزا ہوئی ہے جس سے وہ ضمانت میں وہ سزا یافتہ بھی ہے. توشہ خانے کا کیس آج فیصلہ ہونا ہے، آپ کل دیکھیے گا جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ بھی سیم کیس ہے کہ آپ نے اثاثے چھپائے. تو جب آپ کو سزا ہوگی تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میاں نواز شریف کو دیکھیں جی ہوگی اور مجھے ہمیں بھی ہوگی اور ان کے ساتھ ٹھیک ہوا ہمارے یہ ساتھ جو زیادتی ہوئی. آپ نے مفروضے پہ مفروضہ گڑا ہے کہ ہمیں سزا ہو جائے گی تو اس وقت آپ بات کر لیجیے گا. ہمارا میں یہ فرق ہے، ہمیں جب آج آپ کو یہ نہیں کہتے کہ عمران خان پہ جنہوں نے دہشت گردی کا پرچہ کیا تھا آج ساری دفعہ خارج ہوگی، یہ بات کریں نا. ہم دہشت گردی عدد میں پیش ہوئے اور حکومت کی سبکی ہوئی، اس سے زیادہ سخت الفاظ میں استعمال کروں گا تو یہ کہیں گے آپ مالیے ان کی یہ بےزتی ہوئی. جب کوئی جج صاحب نے کہا تو پھر آپ یہ کہیں گے اوے جج صاحب سنیں وہ ایک جب آپ کے خلاف فیصلہ ہو. جج صاحب نے کہا کہ کیا کوئی اور دفعہ رہ گیا تھا جو آپ نے اس پہ لگانا تھا، اور آج کے فیصلے میں ہے کہ عمران خان پہ جتنے دفعات لگائے گے ایک بھی عمران خان دہشت گردی کی دفعات غلط لگی تھی عمران خان میں خود کہہ رہا تھا. سنیں نا گوجرانوالہ کے جلسے پہ مجھے انہوں نے سٹنگ پرائم منسٹر پہ دہشت گردی کا پرچہ دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ آزاد کشمیر کے سٹنگ پرائم منسٹر پہ. اب میں یہ تو پھر سابقہ پرائم منسٹر پوری بات میرے پہ ہوا دہشت گردی کا پرچہ. پوری بات کر لوں. آپ نے بات کی ہے، آپ اپنی بات کرنے کے بعد میری بات میں روڑے اٹکاتے ہیں، جب آپ کو میں بولوں تو پھر آپ تنگ ہوتے ہیں. دیکھیں میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں چوہے صاحب، دہشت گردی کے پرچے نہیں ہونے چاہیے سر، میں پہلے کہہ رہا ہوں دہشت گردی کا نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کے خلاف ہوا غلط ہوا اور آپ نے میاں جاوید لطیف کے خلاف کروا دیا لاہور صاحب. یہ بڑی غلط بات آپ نے کی ہے. مجھے بتائیں کسی کو کافر کہنے کا رائٹ ہے؟ کافر کہا انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے، سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب پہ توہین مذہب کا الزام لگایا. آپ کی اخلاقیات میری اخلاقیات بالکل وہ اس سے بڑا جرم ہے. سر مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کی توہین ہوئی نا تو آپ ازالت توہین آپ کو یہ بولے نا مجھے غلط ہے. ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں کافر کہنا غلط ہے. میں پوری بات کر لیکن ان کے سوال ہو رہا ہے. آپ بھی جرأت کریں، آپ کہیں کسی کو غدار کہنا بھی غلط ہے. اچھا ایک پہلے یہ بات کریں، ہمت پیدا کریں نا سنیں تھوڑی سی. کافر کہنے کا نقصان یہ ہے کہ اس آدمی کی جان خطرے میں ڈل سکتی ہے. تو غدار کہنے ایک منٹ، کوئی غدار کہنے سے کوئی حملہ نہیں کرتا. دیکھیں آپ کو نہیں بالکل اگر آپ کو سمجھ آئے دونوں غداری کو تمغہ ہے مجھے بتائیے، مجھے بریک لینا صاحب آپ دونوں بات کریں، آپ بات سمجھیں. اگر کوئی کسی کو غیر مذہب کا کہتا ہے اس کی جان کو خطرہ ہے، کوئی بھی انتہا پسند اس پہ حملہ کر سکتا ہے، جبکہ غداری پہ کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرتا. اگر آپ میری بات کو سینسیبل سوچیں، کسی کو میر جعفر یا میر صادق کہا جائے اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، کسی کو غدار کہا جائے اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں. اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ توہین مذہب میں آپ کو یاد نہیں ہے، آپ بات گول مول کر رہے ہیں. پاکستان میں ایسے واقعات ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے منہ سے ایک لفظ نکلا تھا اور اس وقت وہ وزیر قانون تھے پنجاب کے، اور اس میں آپ نے کتنا بڑا ہمارا کسی لیڈرشپ کا نام لے لیں. دیکھیں اگر ایک سرکاری پی ٹی وی پہ اگر 2 وزیر بیٹھ کے عمران خان پہ توہین مذہب کا اگر وہ الزام لگائیں گے تو یہ دہشت گردی ہے، کیونکہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اچھا ویسے میں چھوٹی سی بریک لینی ہے.